شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں جناب سب سے پہلے اورنگزیب صاحب پریزیڈنٹ بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور میرے کولیگز پارٹی کے بھی میرے ممبر پنجاب بار ہمارے آئی ایل ایف کے سپورٹرز شاداب جعفری آئے ہوئے ہیں جنہوں نے آئی ایل ایف تقریباً شروع کی تھی اور میرے ممبرز آف لاہور ہائی کورٹ بار اور ہماری جو فیمیل لائرز اور میلز. دیکھیں میں ایک خاص وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کے اوپر آج سوچیں بھی، جب آپ گھر جائیں اس کے اوپر سوچیں اور آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر ہم جو بار بار ایک بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی، اصل میں ہم بات کرتے ہیں انصاف کی. ہم کیوں کہتے ہیں قانون کی حکمرانی؟ کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جن کو ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک ہوتی وہ ہے جہاں قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا. اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک چیز پاکستان میں اگر ہم ایک کام کر دیں جو ہمارے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گا، وہ کیا ہو؟ ایک چیز اگر اس ملک کو اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف قائم کر دیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ان کے لیے ایک قانون بن جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں، اور جب طاقتور چوری کرتا تھا اس کو وہ ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا. یہ بیسکلی ایک چیز یاد رکھے، ایک چیز، جب تک ہم طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی اس ملک کو اوپر اٹھا سکتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں. میں آپ کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اس نے ایک پینل بنائی ہے، کمیشن بنائی، پتہ چلانے کے لیے کہ غریب اور امیر ملکوں کے اندر یہ کیوں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. غریب ملک غریب ہو رہے ہیں، امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے ایک پینل بٹھائی جس کا اس کا نام رکھا فیکٹ آئی پینل. اس نے بڑی دیر کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آیا، اور یہ ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے. جو میں 26 سال اس ملک کے اندر انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں کرپشن کے خلاف، کیونکہ انصاف آئے گا تو کرپشن ختم ہوگی. تو وہ جو فیکٹ آئی پینل کی فائنڈنگ وہ کیا تھی؟ اس کے مطابق ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ، یعنی کہ ہماری طرح کے ملک جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، غریب ملک، ان ملکوں سے 1700 ارب ڈالر 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں، آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے لندن کے فلیٹس خریدے جاتے ہیں. یہ یہاں سے غریب ملکوں سے ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، صاحب اقتدار، ان کی جو ایلیٹ ہے، وہ چوری کر کے پیسہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ 1700 ارب ڈالر، روپیہ نہیں ڈالر،
غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتے ہیں. ایک منٹ، ابھی نہیں، سنیں، ایک منٹ سن لیں. نہیں، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ میں تو آیا اصل میں آپ کو اس جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. میں پہلے سمجھ جائے نا وہ جہاد ہے کیا. یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کس قسم کی جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ خود کو حملہ کر دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے جدوجہد کی تیاری کریں. دیکھیں جب تک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً تب کہا تھا کہ جب تک آپ بڑے ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے وہ ملک نہیں بچ سکتا بربادی سے. کیونکہ چھوٹا چور کتنی چوری کر لے گا. چھوٹا چور تو چلے بھینس چوری، گائے چوری، یا یہ موٹر سائیکل گاڑی زیادہ سے زیادہ. لیکن جو بڑا ڈاکو ہے وہ صرف میں شہباز شریف اور بیٹوں نے جو صرف FIA کے اندر ان کی چوری پکڑی گئی ہے 16 ارب روپیہ جو پکڑا گیا. جو نہیں پکڑا گیا وہ تو گیا باہر. یعنی جو FIA نے پکڑا تھا وہ 1700 تھا. زرداری کا یہ جو اومنی فیک اکاؤنٹس وہ 100 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو جو چھوٹا چور ہے وہ کتنی چوری کرے گا. بڑا چور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملک تو تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے چوروں کو آپ نہیں پکڑتے. وہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو اربوں روپیہ نہیں چھپ سکتا. اس کو ہنڈی حوالے سے بھیجنا پڑتا ہے ڈالر لے کے. ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، غربت پھیل جاتی ہے. اور جس ملک کے اندر آپ کی کرنسی کرنا شروع ہو جائے باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی، ملک ترقی نہیں کرتا. تو میرے عظیم لیڈر نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بڑے ڈاکوؤں کا معاشرہ آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا. چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کیا فائدہ. سارے جتنے آپ کے جیل میں اس وقت جتنے بھی آپ کے چور بیٹھے ہوئے نا، پتہ نہیں 70,000 میں سے کتنوں نے چوری کی ہوئی ہے، ان ساروں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دیں تو ایک شہباز شریف اینڈ سنز کرپشن لمیٹڈ کمپنی جنہوں نے ایک کھانچا مارا ہے وہ ایک 16 ارب کا جو ان کا FIA کا کیس ہے وہ سارے چوروں کے سے زیادہ پیسہ ہے. سو اس لیے جو میں آج سب کو آپ کو تیار کرنے آیا ہوں، دیکھیں ہم نے مل کے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. حقیقی طور پہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے جب تک انصاف نہ ہو، کیونکہ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 25 میں ہم کیا کر رہے تھے جو اتنا کریک ڈاؤن ہوا. میرے اوپر کوئی ابھی تک پتہ نہیں 16 FIR ہیں، ساروں کے اوپر FIR. ہمارے فاروق اعظم اس عمر میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. خواتین کو پکڑ لیا 2 بجے گھر میں پولیس سے چھاپے مارے. یعنی پولیس نے 2 بجے ایسے گئے چھاپے مارے جیسے پتہ نہیں کون مجرم تھے. اور جرم کیا تھا کہ ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا. تو لانگ مارچ کا تو 2 ہمارے دور میں فضل الرحمان نے بھی فیصلہ کیا تھا. جی ڈیزل صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا. اور پھر کام پہ ٹانگنے والی بلاول نے بھی فیصلہ کیا تھا. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے تو ویسے وہ ایک مریم بھی ایک لے کے آئی تھی کوئی لانگ مارچ قسم کی، وہ راستے میں گم ہو گئی. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے، نہ ہم نے ان کو کوئی FIR کاٹی. تو ہمارے دور میں تو 3-4 لانگ مارچ ہوئی تھی. ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کی
पता हजारों लोगों को जेलों में डाला, लोगों के घरों में छापे मारे, और फिर जब वहां देख रहे हैं औरतें बच्चे, वहां इस्लामाबाद में देख रहे हैं औरतें बच्चे लिबर्टी चौक में, उनके ऊपर शेलिंग की गई। कभी मैंने इस तरह पुलिस को फैमिलीज के ऊपर शेलिंग करते नहीं देखा। तो ये इसके लिए हमें इंसाफ की जंग लड़नी, ये हमारा राइट था। मेरा आइन मुझे हक देता था, मेरा आइन मुझे पुरअमन एहतजाज करने का हक देता था। और पुरअमन एहतजाज क्यों? कि मुल्क के ऊपर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया एक साजिश के तहत। तो हमें इतना भी हक नहीं था कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके। डंडे चलाए इन्होंने, ऐसा जुल्म किया, और उसके बाद मुसलसल कभी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, अच्छे अच्छे नामवर क्रेडिबल वो सहाफ़ी जिनकी इज्जत है माशरे में, उनके ऊपर क्रैकडाउन, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मीडिया भी ARY के ऊपर उसको बंद किया हुआ। वो अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उसको बहाल किया। कभी इस तरह का जो खौफ जो शहबाज गिल से हुआ, जो उसके बाद वो जमील फारूकी, वो एक नंगा करके लोगों को मारा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो ऑपोजिशन लीडर, सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, जो उस तरह उससे किया जा रहा है, वो एक केस से निकलता है दूसरे केस में जरदारी डाल देता है, क्योंकि ये मुजरिम है, जरदारी माफिया है, ये शरीफ खानदान माफिया है, ये तो डेमोक्रेट्स ही नहीं है। और इसके लिए मुझे अपनी वुकला बरादरी की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जंग है इंसाफ की। मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा हुआ है, ये चोरों का, माफियाज का, कार्टेल्स का, जो बड़े बड़े शुगर माफिया टाइप कार्टेल्स जो चीनी महंगी करके अरबों रुपए का नफा कमाते हैं, लोगों की कमर तोड़ के, महंगाई करके। ये जो लैंड माफिया है, सबसे बड़ा माफिया ये बन गया। इसके लिए हम सबको इकट्ठे होके इंशाअल्लाह एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमने रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, जिस दिन हमने ताकतवर को कानून के नीचे लिया है, जिस दिन किसी की जुर्रत ना हो कि किसी को जेल में टॉर्चर किया जाए, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहते हैं, जो सहाफ़ी हैं वो उनकी आज़ादी हो अपनी राय के लिए। हाँ, अगर कानून में अगर वो किसी की तौहीन करते हैं, किसी को लायबल करते हैं, तो कानून में उसकी भी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह मगरिब में मिलती है। लेकिन ये ना हो कि चैनल्स को बंद कर दिया, वो अपनी जान बचा के सहाफ़ी बाहर भाग रहे हैं। किसी को इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को जेल में डाल दिया, वो जो अरशद शरीफ जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसको चैनल से निकाल दिया, वो बाहर मुल्क से चला गया। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरियत को कौन प्रोटेक्ट करता है? सबसे ज्यादा वकला प्रोटेक्ट करते हैं। कानून प्रोटेक्ट करता है जमहूरियत को, आइन प्रोटेक्ट करता है, और आइन के साथ खड़े होते हैं आप। और याद रखें, पाकिस्तान मूवमेंट में जो हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल और जो हमारे अजीम लीडर कायद आज़म, दोनों आपकी बरादरी से थे, दोनों वकला कम्युनिटी से थे। और पाकिस्तान के अंदर खास एक रिस्पेक्ट है वकला की। इसलिए मैं अपनी सारी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को आज दावत दे रहा हूँ, जो मर्जी पार्टी
کے لیے آپ ووٹ کریں، یہ اس کا میرا کوئی مقصد نہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قانون کے لیے، کیونکہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ کہتا ہے میرا جو سارا قرآن کا مطالعہ ہے، ابن خلدون دنیا میں سب سے ریسپیکٹڈ ہسٹریوگرافر ہے، ہسٹری کا، ماڈرن ہسٹری کا، جس کو باپ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو قرآن شریف کا مطالعہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کیا جائے، اور یہی انصاف ہی فرق ہے۔ اصل میں تو انصاف ہی فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں اور انسان کے معاشرے میں۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی، شیر جو مرضی چاہے کرے، باقی سارے جانور چھپتے پھرتے ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اور ہاں، وہ شیر نہیں، یہ جو جالی والے سرکس والے ہیں، میں اصل شیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے، شیرمان خان، عمران خان، انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے، انسانی معاشرہ جدھر کمزور کو قانون اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور سے۔ سویلائز سوسائٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کمزور کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب تک اگر قانون پروٹیکٹ نہیں کرتا کمزور کو، تو وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، وہ صرف عقل مند جانور ہوتے ہیں، عقل مند جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ نے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ دو چیزوں کی بات کرتے تھے، انصاف اور انسانیت۔ یہ دو چیزیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں جانوروں سے فرق کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے۔ اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان میں جو اب ہماری جہاد ہے وہ ہے انصاف کی۔